اب ہمیشہ کی طرح ہم پھر غزوہ تبوک کے اوپر جانے سے پہلے اس کا ایک نقشہ دیکھیں گے اور وہ حالات کا جائزہ لیں گے۔ بیسیکلی اب جو عرب کے اندر جتنی بھی جگہ تھی اور جو ایریا تھا، اس میں اب فتح مکہ کے بعد تقریباً اندرونی جتنی بھی مشکلات درپیش تھی اسلامی ریاست کو، ان کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ لیکن ایک بات ہے کہ آپ نے سنا تھا کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے مارکا موتا ہوتا ہے اور اس میں 3000 کا لشکر اور سب سے بڑی سپر پاور سلطنت روما سے جا ٹکرایا۔ تو یہ بات اس کے بعد وہ واپس آ گئی، یہ بات آئی گئی نہیں ہو جاتی۔ یہاں سے قومیں اپنی راہ متعین کرتی ہیں۔ جیسے ہمارا کشمیر 48 میں ہم سے چھن گیا، بات آئی گئی ہے، اس وقت کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیگر ممالک دیکھ لیں، وہاں جہاں بھی کفار نے آ کے قبضہ کیا، بات ختم، آئی گئی ہو گئی۔ لیکن اس وقت جب یہ 3000 کا لشکر جا کے ٹکرایا تھا، تو جو رومن امپائر کا کنگ تھا، بادشاہ تھا، اس نے اس کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ وہ الرٹ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ اگر 3000 آ کے ہمارے علاقے میں ہم سے ٹکر لے رہے ہیں، تو اس لیے پھر اس نے خفیہ طور پہ مسلمانوں کی اسلامی ریاست یعنی مدینہ پہ حملہ کرنے کی اس نے پلاننگ شروع کر دی۔ یہاں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلے بھی 2-3 دفعہ میں نے بات عرض کی کہ پری ایمپٹیو سٹرائک، کہ جہاں سے خطرہ آئے وہاں جا کے اس سے پہلے ہی اس خطرے کو نپٹ لینا، یہ بہت بڑی سنت ہے، یہ بہت بڑی سنت ہے۔ لیکن بدبختی ہے ہماری اور بدقسمتی ہے ہماری کہ جب بش نے 9/11 کے بعد جو حملہ شروع کیا اس کے اوپر افغانستان پر، اسلامی ممالک پہ جو ایک پریشر آیا، اس نے اس دن اس کا نام رکھا تھا پری ایمپٹیو سٹرائک۔ اور جو اس نے عراق کو تباہ کیا، اس وقت بھی اس نے یہی کہا تھا کہ یہ پری ایمپٹیو سٹرائک ہے، کہ یہ عراق کی جو حکومت ہے یہ ایٹم بم بنا رہی ہے، لہٰذا مجھے حق ہے کہ میں ان کو جا کے تباہ کروں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں آج کی نہیں ہیں، یہ جب سے سلطنتیں اور حکومتیں بنتی آئی ہیں، آپ اگر پچھلے 5000 سالوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ پری ایمپٹیو سٹرائک اور یہ سرجیکل سٹرائکس اور یہ اس طرح کی چیزیں آپ سنتے ہیں۔ انڈیا کئی دفعہ آپ کو تھریٹ کر چکا کہ میں سرجیکل سٹرائک کرتا ہوں۔ تو یہ ہمیشہ سے نو انسانی میں چلی آ رہی ہے، لیکن اس میں عقل مند وہی ہے کہ جو اس ساری چیزوں کو ایسے ویٹیج کرتے ہوئے اور اپنی پلاننگ کرتا رہے۔ تو اسی لیے یہ جو غزوہ تبوک ہے اس کی وجہ بھی یہی بنی کہ وہ جو کیسر روم تھا، اس نے اس کے بعد وہ جو موتا کا مارکا تھا، اس کے بعد اس نے ہوش کے ناخن لیے اور اس نے خفیہ طور پہ جمعیت جمع کرنی شروع کر دی کہ ہمیں دوبارہ جا کر ان کے اوپر اٹیک کرنا ہوگا، ورنہ یہ کبھی نچلے نہیں بیٹھیں گے۔ تو اس لیے کیسر جب تیاریوں میں لگ چکا تھا تو مدینے میں یہ تجارتی قافلہ آیا اور انہوں نے یہ خبر پہنچا دی کہ جو شاہ روم ہے وہ آپ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ بلکہ یہ جو ٹریڈرز مدینہ میں آئے تھے، انہوں نے یہاں تک بھی بتا دیا کہ بلقا کے مقام پر ان کا ہر اول دستہ پہنچ چکا ہے اور وہ بھرپور تیاریوں میں مصروف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دیکھیں کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے سامنے کیا بات آ رہی ہے کہ اب 2 ہی راستے ہیں کہ دشمن کو نہ تو حملہ کرنے دیا جائے اور نہ ان کو سرحد کے اندر آنے دیا جائے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر جب کوئی دشمن چاہے کیسا بھی ہو، بہت زیادہ تعداد میں لشکر رکھتا ہو یا چھوٹا، جب وہ آپ کی بارڈر لائن کو وائلیٹ کر کے آ گیا تو پھر آپ کے اوپر اس کا ایک اسٹریٹجیکل روب اور دھاک بیٹھ جاتی ہے، جبکہ ادھر تو اس کے پاس لشکر بھی بہت بڑا تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کیا یہ پلاننگ سوچی ہوگی، اس کو سیرت نگاروں نے یہی لکھا ہے کہ آپ نے سوچا کہ نہ تو ان کو حملہ کرنے دیا جائے اور نہ ہی ان کو بارڈر کراس کرنے دیا جائے، بلکہ خود پہلے ہی دستہ لے کر اور جمعیت لے کر ان کے اوپر اٹیک کر دیا جائے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری کا حکم فرمایا تو اس وقت حالات بڑے عجیب تھے، سخت ترین گرمی تھی اور پھل پک کر تیار تھے، یعنی آپ نے اگلے سال جو اپنا نان نفقہ اور گھر چلانا ہے اس کے لیے جو اپنے پیسے کمانے ہیں وہ اس پھل کو، کھجور کی فصل کو بیچ کر پھر ہی آپ کھائیں گے۔ تو اس کے ساتھ تنگی اور قحط سالی بھی تھی، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس جو جماعت تھی وہ فدائیت کی اس آخری معراج پر تھی، اس لیے اس کو کوئی خاطر میں نہ لایا گیا اور سب نے اپنے اپنے اس بساط کے مطابق تیاری شروع کر دی۔
چونکہ یہ بہت دور کا سفر تھا اور بہت پیچیدہ سفر تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ چلو اٹھو، رومیوں کے ساتھ جا کے ٹکر لینی ہے۔ قبائل عرب اور مکہ کے جو قبائل ہیں ان میں بھی جو آپ کا منادی گیا، اس نے صاف جا کر کہا کہ رومن امپائر سے جا کے ٹکر لینی ہے، اور اسی طرح صاف صاف اعلان کیا گیا کہ رومن امپائر کے ساتھ اس دفعہ جا کے مارکا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے ہیں، جس میں 10,000 سوار ہیں۔ اور پھر دیکھ لیں کہ ہمارا جو مقابلہ دشمن سے ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کبھی بیڈ آف روزز نہیں رہتا کہ ادھر تبوک میں 30,000 لشکر لے کے جا رہے ہیں اور ادھر وہ جو منافقین کا گروہ ہے وہ بھی اپنی شیطنیت میں ٹاپ پہ ہے۔ انہوں نے ابو عامر راہب کو آگے ادھر بلکہ بھیجا ہوا ہے، وہ وہاں جا کر اس سے کیسر روم سے ساز باز کر رہا ہے اور اس کو بتا رہا ہے کہ اگر تم آ جاؤ حملہ کرو تو پھر ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، اندر سے ہی ہم بغاوت کریں گے۔ اور اسی پلاننگ کے لیے انہوں نے مسجد زرار بنا لی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ آپ اس کے افتتاح کے لیے وہاں آ کے نماز پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تبوک سے واپس آ کر دیکھیں گے۔ غزوہ تبوک، اس کے بارے میں ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صاحب نے 2 اور بہت کمال لائنیں لکھی ہیں کہ غزوہ تبوک جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کی سب سے اعلیٰ ترین مثال ہے، کہ آپ جانتے ہیں کہ مالی طور پہ بھی بہت زیادہ اس کے اندر آگے چل کے آپ سنیں گے کہ بہت زیادہ صحابہ نے قربانیاں دی اور جانی طور پہ بھی بہت زیادہ قربانیاں دی۔ تو انہوں نے لکھا کہ یہ جہاد کے سچے شوق کی تصویر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جس امت میں جہاد کے اتنے بڑے سچے شوق کی تصویر ہو، اس امت میں جہاد کا نام لینا وہ بالکل حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ عثمان غنی کا مال لٹانا ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس غزوے میں مال لٹانا ہم سنتے آئے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدھا مال دینا ہم سنتے آئے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 کلو چاندی دی ہے اس غزوے میں۔ پھر حضرت طلحہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بہت مال لے کر آئے ہیں۔ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13.5 ٹن کھجور دی ہے، ٹن سے مراد ہے 1000، تو 13.5 ٹن کھجور انہوں نے اس غزوے کے لیے ہدیہ کی ہے۔ کسی نے 1 مد دیا، مد میں نے آپ کو تھوڑے عرصے پہلے بتایا کہ تقریباً 796 گرام سونا بنتا ہے، یعنی 800 گرام سونا ہے۔ کسی نے 1 مد صدقہ دیا، کسی نے 2 مد صدقہ دیا۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ اس میں سب سے کمال ہے، ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، انہوں نے ایک یہودی کے ساتھ جا کے بات کی، اس نے کہا تم ساری رات میرے باغ کو پانی دو، اور پھر جب انہوں نے پانی دیا اس نے ان کو تھوڑی کھجوریں صدقے میں دے دی۔ انہوں نے وہ کھجوریں لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ آپ نے مسجد نبوی میں وہ جس چارپائی پہ یا جہاں پہ وہ تمام صحابہ کا مال سے اکٹھا کیا ہوا تھا، آپ نے اس کے اوپر بکھیر کے امت کے ہر آخری آنے والے غریب ترین انسان کو بتا دیا کہ دیکھو میں نے جس صحابی کے پاس مال نہیں تھا اس کی چند کھجوروں کو میں نے اس پورے ڈھیر پہ ڈال کے یہ بتا دیا کہ یہ مجھے کتنی محبوب ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا، نہ مال کا نہ کسی جان نثاری کا، جس حال میں بھی ہیں یہ واقعات آپ کو کھڑا کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنا تن من دھن لگانا ہی ہوگا۔ عورتیں بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہیں، کسی نے بازو بند دیے، کسی نے پزیب دی، کسی نے ہار دیے، اس طرح عورتوں نے بھی بھرپور حصہ ڈالا اور اپنے زیورات وہ اس غزوہ تبوک کے لیے انہوں نے ہدیہ کیے ہیں۔ اس غزوے میں تنگی کا یہ عالم تھا کہ 18 آدمی ایک اونٹ کے اوپر باری باری سوار ہوتے تھے۔ کتنی دور کا سفر ہے، شدید گرمی ہے، ذات راہ ہے کوئی نہیں، ان 3 چیزوں کے ساتھ اس کو کپل کر کے ذرا ویژولائز کیجئے کہ 18 لوگ ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے، اور راستے میں پتے کھا کھا کر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ روایتوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے کہ ہونٹوں پر ورم آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے مقام پر جا کر تو چھاؤنی ڈالی ہے اور تقریباً 20 دن تک دشمنوں کا انتظار کیا، لیکن دشمنوں کو یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ آپ کے مقابلے پر آتے۔ اب آپ حسب معمول پھر اب آپ سن لیجئے کہ اس غزوے کی وجہ سے فوائد کیا حاصل ہوئے۔ بے شمار فوائد حاصل ہوئے ہیں اسے غزوے کی وجہ سے۔
سب سے پہلے تو عسکری فوائد حاصل ہوئے، سیاسی فتح حاصل ہوئی، بے شمار قبائل جو تھے وہ مرعوب ہوئے، بہت سے قبائل ایسے تھے، سرحدی قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے اس قیام کے دوران آپ سے آ کر جزیہ دے کر اور صلح کی۔ امن و امان پورے عرب میں ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اب عرب والوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکر لیتے ہوئے بھی گھبراتے ہی نہیں ہیں مسلمان، تو اس لیے ان کے ساتھ ٹکر نہیں لی جا سکتی۔ صاحب رحیق المختوم نے لکھا ہے کہ اس غزوے نے یہ ثابت کر دیا کہ اب عرب میں اسلام کے علاوہ کوئی بھی طاقت زندہ نہیں بچی، صرف اب عرب میں اسلام کی حکمرانی ہے۔ مدینہ واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تبوک سے، تو منافقین کے سردار کا انتقال ہو گیا، اور اس میں جو غزوہ تبوک ہے اس میں 3 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو کوئی تنگی نہیں تھی، لیکن وہ بس کچھ وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے اور وہ جا کر لشکر میں ساتھ شامل نہیں ہو سکے، تو پھر ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا حکم دیا، اور پھر اس بائیکاٹ کے کوئی 50 دنوں کے بعد وہ ان کی برات کا اعلان ہوا اور ان کو پھر معافی ملی۔ لیکن اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا، اور ڈاکٹر نصیر ناصر صاحب کہتے ہیں اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ امت کو جہاد کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ اتنے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب وہ اس جہاد جیسی فضیلت سے پیچھے رہ گئے اور کوئی معقول وجہ بھی نہیں تھی، تو اس لیے ان سے بائیکاٹ کیا گیا۔ پھر اب ہم آگے چلتے ہیں کہ 9 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر تو مکہ روانہ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو پیچھے سے سورہ برات کی آیات نازل ہوئی ہیں، ان کو دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ روانہ کر دیا۔ جب وہ مکہ پہنچے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ امیر بن کے آئے ہو یا مامور؟ تو انہوں نے فرمایا میں تو مامور بن کے آیا ہوں۔ تو یہاں یہ پوائنٹ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ان حضرات کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، ہر وقت سیکنڈ سے پہلے نظر یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی حکم لے کے آیا ہے تو میں فوراً حکم مان کے میں مامور بن جاؤں اگر وہ امیر بن کر آئے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے آتے ساتھ ہی فوراً یہ بات پوچھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ آیات اور ان کے تحت اعلان کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور انہوں نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو قریش کے ساتھ اور قبائل کے ساتھ معاہدہ تھا اس کو خاتمے کا اعلان کیا۔ اس پر امام بغوی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے بھیجا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ قریش کا یہ پیچھے سے دستور چلا آ رہا تھا کہ اگر معاہدہ ہوتا تھا کسی بھی سردار کے ساتھ تو اگر اس معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کرنا ہو یا منسوخ کرنا ہو تو یعنی کہ یہ وہاں کا کلچر تھا، اس سردار کے یا معاہدہ کرنے والے بڑے کے خاندان سے کوئی آ کے ہی تو اس معاہدے کے منسوخ ہونے کا اعلان کر سکتا تھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔